यूनिवर्सिटी की पार्किंग में महंगी गाड़ी की आवाज गूंजती है। सबकी नजरें खुद ब खुद उस सिमत उठती हैं जहां ज़ारान आफंदी अपने सनग्लासेस आंखों पर टिकाए गाड़ी से उतर रहा होता है। सफेद कमीज, नेवी ब्लू जीन्स और एक खास एहतमाम जिससे वो सब में अलग नजर आता है। वो आहिस्ता आहिस्ता कैंपस की तरफ बढ़ता है, जैसे हर कदम पर जमीन को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा हो। यार, ये ज़ारान है ना? एक लड़का अपने दोस्त से कहता है। हाँ भाई, वही जिसका बाप सुहेल आफंदी है, आफंदी इंडस्ट्रीज वाला। दूसरा फौरन जवाब देता है। दौलत है पर गुरूर नहीं। अजीब बंदा है, न किसी से बिला वजह बात करता है, न फजूल हंसी मजाक। ज़ारान जब कैफेटेरिया के करीब पहुंचा तो उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब की आंखों में खास किस्म की चमक है जो ज़ारान के लिए इज्जत के साथ साथ फख्र की भी है। लीडर आ गया, एक लड़की जोर से बोलती है। ताखिर क्यों हुई आज? आहद ने पूछा। ज़ारान हल्का सा मुस्कुराता है। रास्ते में एक बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराना पड़ा। इंसानियत का कोर्स कर रहा हूँ आजकल। सब हंस पड़ते हैं। आहद ने चुटकी ली। यार, तेरे जैसे अमीर लोग कहाँ वक्त निकालते हैं इन सब के लिए? ज़ारान ने संजीदा कहा। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना शर्त नहीं, इंसान होना शर्त है। यूनिवर्सिटी के हॉल में लेक्चर शुरू होने वाला था। ज़ारान अपने ग्रुप के साथ क्लास में दाखिल होता है। सबका ध्यान चंद लम्हों के लिए बढ़ जाता है। वो क्लास में बैठता है सबसे आखिर में, लेकिन हर सवाल का पहला जवाब हमेशा उसी से आता है। लेक्चरर ने सवाल किया, Who can explain the economic impact of industrial monopoly? ज़ारान ने फौरन हाथ उठाया। Sir, in a monopolistic setup, the consumers suffer due to lack of choice, and the economy experiences artificial inflation due to price control. Excellent, Mr. ज़ारान. Once again, you saved the class from silence. सर ने तारीफ की। वक्फे में कुछ लड़कियां ज़ारान को देखकर बात करने लगी। कितना हैंडसम है ना, और स्मार्ट भी, पर ऐसे दिखता तक नहीं किसी को। बड़ा मगरूर है। मगरूर नहीं, मुश्किल है। दिल में उतरने के लिए कोई खास होना चाहिए। ज़ारान की इन बातों से बेखबर नहीं था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसा सुकून होता था जैसे वो दुनिया की आवाजों से ऊपर हो चुका हो। कैफे में बैठे ज़ारान का दोस्त वकास कहता है, यार तू तो सुपर हीरो लगता है। एक बार भी नहीं देखा किसी लड़की से फ्लर्ट करते हुए। आखिर कोई तो होगी जो तेरे दिल में हो। ज़ारान ने कॉफी का कप लबों तक ले जाकर आहिस्ता से कहा, दिल का दरवाजा आम दस्तक के लिए नहीं खुलता वकास, खास बंदे की खास चाबी होती है। तो फिर वो खास आई नहीं अभी तक? वकास ने मुस्कुराते हुए पूछा। ज़ारान ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से जवाब दिया, नहीं, और शायद आएगी भी नहीं। उसका ग्रुप बेहतरीन रिजल्ट्स की वजह से मशहूर था, लेकिन उनकी शरारतें भी कम न थी। किसी दिन क्लास का प्रोजेक्टर गायब तो किसी दिन टीचर का कार पर पोस्ट-इट्स की बारिश। मगर एक हद के अंदर कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करते जो किसी की इज्जत या वकार मुतासिर करे। शाम के वक्त सब दोस्त यूनिवर्सिटी के बैकयार्ड में बैठे होते हैं। आहद पूछता है, यार सुना है जूनियर्स की रैगिंग करने की है, कर तैयार हो जा। रैगिंग होनी चाहिए, लेकिन वो जो डराए नहीं हंसाए। ज़ारान ने कहा, हमारी शरारत में किसी की तजलीम नहीं होनी चाहिए। बॉस का हुक्म सर आंखों पर। आहद ने फौजी सैल्यूट मारा। सब कहकहा लगाकर हंस पड़े। रात गए हॉस्टल की खिड़की से चांदनी झांक रही थी और ज़ारान, जो हमेशा सबके दरमियान मुस्कुराता था, इस वक्त तन्हा बैठा आसमान को देख रहा था। दिल में अजीब सा खला जिसे वो लफ्जों में ढाल नहीं सकता था। शायद मेरे नसीब में वो खास लम्हा भी लिखा ही नहीं गया, वो खुद से कहता है, मगर जब आएगा तो सारी कायनात बदल देगा। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थी जैसे किसी अनजानी ख्वाहिश की तलाश हो। यूनिवर्सिटी में सुबह का वक्त था और कैंपस में खास चहल पहल थी। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों में सजे नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। पुरानी क्लासेस के तलबा भी आज जल्दी पहुंचे थे, खास तौर पर वो ग्रुप्स जो हर साल जूनियर्स को खुशामदीद कहने के लिए मखसूस अंदाज रखते थे। ज़ारान अफंदी अपने मखसूस अंदाज में यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट, हाथ में मोबाइल, नजर सामने मगर ध्यान अपने ख्यालात में। आहद और वकास उसके साथ थे। आज उनका मकसद क्लासेस लेना नहीं, बल्कि नए आने वालों को यादगार खुशामदीद कहना था। यार, आज तो शिकार का दिन है, वकास हंसते हुए बोला। इतने फ्रेश फेसेस आ रहे हैं जैसे किसी फैशन शो की लॉन्चिंग हो रही हो। आहद ने कहकहा लगाया, सुना है पिछले साल हमारी रैगिंग की वीडियो वायरल हो गई थी, इस साल कुछ नया होना चाहिए। ज़ारान ने एक कोने में खड़े गिटार बजाने वाले लड़के की तरफ इशारा किया। उसे कहो कि आज गाना गाए बगैर नहीं जाएगा, लेकिन ख्याल रहे मजाक हो, मजाक उड़ाना ना बने। इसी दौरान गेट के बाहर करीब एक लड़की हमना हल्के नीले लिबास में दुपट्टा सर पर नजर नीचे रखे कदम रखती है। उसके हाथ में दाखिला फॉर्म और फाइल्स होती हैं जिन्हें वो दोबारा
درست کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ ریگنگ ہو رہی ہے، اندر نہ جانا ابھی۔ گیٹ پر کھڑے کسی لڑکے نے وارننگ دی تو ہمنا کے قدم رک گئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور سامنے دیوار کے ساتھ ایک خالی جگہ دیکھ کر وہاں دبک جاتی ہے۔ وہ بار بار سامنے آتے جاتے طلبہ کو دیکھتی ہے پر ہمت نہیں پڑتی کہ اندر جائے۔ اسی وقت زہران سامنے آتا، اس کی نظر ہمنا پر پڑتی ہے، مگر وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی جونیئر کسی سینئر سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ وہ تھوڑا رک کر اس طرف آتا ہے۔ ہمنا گھبرا کر کہتی ہے، سوری، پلیز آپ بھی سینئر ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ لوگ ریگنگ کرتے ہیں، پلیز تھوڑا ٹائم دے دیں، جب بھیڑ چھٹے گی تب جاؤں گی اندر۔ زہران کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر سر ہلایا۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں بھی ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ بھی جونیئر ہیں؟ زہران نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے؟ پتہ نہیں، اندازہ لگا رہی تھی۔ خیر، اگر سینئر ہوتے تو اب تک ریگنگ شروع ہو چکی ہوتی میری، وہ معصومیت سے بولی۔ زہران کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ویسے اگر ریگنگ ہونی ہوتی تو تم اب تک گانا گا چکی ہوتی، یا کم از کم بکرے کی آواز ضرور نکال رہی ہوتی۔ ہمنا کا منہ کھل گیا۔ او نو، وہ سب واقعی کرواتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، سب نہیں، پر کچھ لوگ حد کراس کر جاتے ہیں، اس لیے احتیاط اچھی ہے، زہران نے سنجیدگی سے کہا۔ تبھی آہت کی آواز آئی، زہران کہاں رہ گیا بھائی؟ ایک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں جو بھاگ گیا ہے۔ زہران نے پلٹ کر دیکھا، پھر ہمنا کی طرف مڑا۔ چلو اب تمہاری جگہ تبدیل کرنی پڑے گی۔ اوکے، شکریہ، ہمنا بولی، اور جیسے ہی زہران پلٹا اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ زہران نے تھوڑا رک کر کہا، نام رکھنا ضروری ہے کیا؟ پہلی مدد پر کریڈٹ تو بنتا ہے نا، ہمنا مسکرا کر بولی۔ زہران جاتے جاتے کہا، اگر ہماری ملاقات دوبارہ ہوئی تو بتا دوں گا۔ ہمنا کے چہرے پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دوبارہ دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف کیفے میں بیٹھے احد اور وقاص نے زہران سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ کون تھی؟ پتہ نہیں، کوئی نئی تھی، کافی بولڈ بھی اور معصوم بھی، زہران نے جواب دیا۔ وقاص نے مذاق کیا، کہیں دل تو نہیں دے بیٹھا؟ اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ سب، زہران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کچھ چہرے دل میں چپک جاتے ہیں۔ دن کے باقی وقت میں یونیورسٹی میں ریگنگ کا شور رہا، کچھ لڑکے گانا گا رہے تھے، کچھ کو عجیب ڈریس پہنایا گیا، مگر زہران کا گروپ ہمیشہ ایک حد میں رہتا، وہ کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ اگلے دن جب لیکچرر کا باقاعدہ آغاز ہوا تو ہمنا کلاس میں خاموش بیٹھ کر نوٹس لینے میں مصروف تھی۔ نئی جگہ، نئے چہرے، پرانا ماحول، سب کچھ نیا تھا، مگر اس نئے پن میں ایک اجنبیت بھی تھی جو صرف وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی تھی۔ باقی لڑکیاں ایک دوسرے سے گھلنے ملنے لگی تھیں، مگر ہمنا کا دھیان کلاس میں نوٹس پر تھا۔ نام کیا ہے اس کا؟ وقاص نے کیفے میں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ زہران نے شیشے سے باہر لان میں بیٹھی ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن پتہ چلے گا۔ وقاص نے آنکھ دبائی۔ اس دن والی لڑکی جو خود تمہیں ریگنگ سے بچنے کا مشورہ دے رہی تھی؟ زہران ہنسی، اس کی معصومیت عجیب تھی، جیسے خود کو بے خبر بھی ظاہر کر رہی ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ اسی شام زہران کا ایک دوست آفتاب جو اسٹوڈنٹ آفس میں کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کیفے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یار ایک کام ہے تم سے، زہران نے آہستہ سے کہا۔ بس نام بتا، کام ہو گیا سمجھ، آفتاب نے جواب دیا۔ کلاس اکنامکس سیکشن بھی، نئے سیشن کی لسٹ سے ایک لڑکی کا پروفائل نکالنا ہے، نام شاید ہمنا ہے، زہران نے مختصر بتایا۔ اگلے دن آفتاب اس کے ہاتھ میں فائل تھما گیا۔ یہ ہے وہ ہمنا افتخار، باپ کالج میں پروفیسر، لوئر مڈل کلاس، پڑھائی میں ٹھیک ٹھاک ہے مگر ہائی پرفارمنس میں نہیں، ہاسٹل میں نہیں، ڈیلی کمر ہے۔ زہران نے فائل بند کر کے بیگ میں رکھ دی۔ اس دن کے بعد زہران کے غیر محسوس مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ہمنا کلاس کے ختم ہوتی تو اسے اپنی ڈیسک پر نئی کتاب، نوٹس یا پچھلی کلاس کا خلاصہ مل جاتا۔ کچھ دن اسے لگا کہ شاید کلاس کا کوئی سینئر مدد کر رہا ہے، مگر سب لڑکے اور لڑکیاں انجان بنتے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے سوچا کہ خود ہی استاد نے دیا ہوگا۔ اکثر جب وہ لائبریری میں کوئی کتاب تلاش کر رہی ہوتی تو کتاب پہلے سے اس کی میز پر موجود ہوتی۔ ایک دن وہ لائبریرین سے پوچھ بیٹھی، کیا یہ آپ نے رکھوائی تھی؟ نہیں بیٹا، کوئی اور رکھ کر گیا ہے شاید، لائبریرین نے جواب دیا۔ زہران خود کبھی سامنے نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ ہمنا کن سبجیکٹس میں کمزور ہے، کون سی اسائنمنٹس اس کے لیے مشکل ہیں اور کب اسے کون سا مواد چاہیے ہوتا ہے۔ وقاص اور آہد کو جب یہ سب معلوم ہوا تو حیران رہ گئے۔ یار یہ تو تمہاری لو سٹوری لگ رہی ہے، پر تم سامنا کیوں نہیں کرتے؟ آہد نے پوچھا۔ کیونکہ میں اسے متاثر نہیں کرنا چاہتا، میں بس اسے سہارا دینا چاہتا ہوں، دور سے، خاموشی سے۔ اور اگر کسی دن اسے تمہاری یہ مدد مشکوک لگ گئی تو؟ وقاص نے پوچھا۔ زہران نے سنجیدگی سے کہا، تب بھی میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں اس وقت تک کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا جب تک وہ خود کچھ محسوس نہ کرے۔ کلاس روم میں آج کا ماحول کچھ مختلف تھا۔ ٹیچر نے گروپ اسائنمنٹ دینے کا اعلان کیا اور تمام طلبہ جوش و خروش میں اپنی ٹیمیں بنانے لگے۔ ہمنا ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی، نہ کسی سے زیادہ گھلتی ملتی تھی اور نہ ہی کسی پر بھروسہ کرتی تھی۔
کچھ لڑکے اس موقع کو استعمال کرنا چاہتے تھے. ہم نا تم میرے گروپ میں آ جاؤ, میں سب مینج کر لوں گا. فہد نے مسکرا کر کہا. وہ الجھ گئی. شکریہ, لیکن میں نے پہلے ہی ایک گروپ چن لیا ہے. حالانکہ اس نے کوئی گروپ منتخب نہیں کیا تھا, لیکن وہ ایسے کسی تعلق یا قربت سے بچنا چاہتی تھی جو زبردستی پیدا کیا جا رہا ہو. وقفے میں کیفے کے کونے میں بیٹھے چند لڑکے اس کا ذکر کر رہے تھے. یار وہ نئی لڑکی ہے ہمنا, کچھ خاص لگتی ہے, سیدھی سادی ہے لیکن کچھ بات ہے اس میں. بلال نے کہا. مجھے تو لگتا ہے کسی کو پسند کرتی ہے, اکثر کسی اور ہی دنیا میں گم رہتی ہے. علی نے جواب دیا. کسی اور ہی دنیا؟ وہ دنیا جس میں زاران کی چھوٹی چھوٹی مددیں, چپ چاپ رکھا گیا نوٹ, وقت پر ملنے والے نوٹس اور اچانک کہیں سے کوئی ریکارڈنگ یا سلائیڈز دستیاب ہونا شامل تھا. وہ ہر بار دل میں یہی سمجھتی کہ یہ سب کوئی عام مدد نہیں, بلکہ اس لڑکے کی خاص توجہ ہے جو سامنے نہیں آتا مگر ہر لمحہ ساتھ ہوتا ہے. ایک دن جب کلاس کے بعد سب باہر جا رہے تھے تو ایک لڑکا نعمان اس کے ساتھ چلنے لگا. سنیں, آپ کو کوئی غلط نہ سمجھ لے, لیکن آپ واقعی خاص لگتی ہیں. میں چاہتا ہوں آپ سے دوستی ہو جائے. امنا نے تھوڑا فاصلہ اختیار کیا. معذرت, میں اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتی, پر دوستی غلط تو نہیں؟ نعمان نے زور دیا. نہیں, لیکن اگر مقصد صرف دوستی ہوتا تو انداز مختلف ہوتا. وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی. وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ مزاحمت کہاں سے آ رہی ہے. شاید اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی تھی, ایک ایسی جگہ جو ابھی تک خالی تھی مگر محفوظ ضرور تھی. اگلے دن کلاس میں ایک نیا پروجیکٹ دیا گیا. پریزنٹیشن تیار کرنی تھی. ہمنا کے لیے یہ مشکل تھا کیونکہ اسے پبلک سپیکنگ سے گھبراہٹ ہوتی تھی. جب وہ لائبریری میں بیٹھ کر مواد جمع کر رہی تھی تو اچانک ایک فائل اس کی میز پر رکھی گئی. اندر مکمل پریزنٹیشن کا خاکہ, متعلقہ پوائنٹس اور ممکنہ سوالات درج تھے. اس بار کوئی نوٹ نہیں تھا, صرف ایک چھوٹا سا ستارہ بنا ہوا تھا. اسی شام وہ دوست نائلہ سے بولی. تمہیں کبھی لگا ہے کہ کوئی تمہیں دور سے دیکھ رہا ہو؟ خاموشی سے لیکن دھیان سے. نائلہ نے ہنستے ہوئے کہا. لگتا ہے تمہیں کوئی ہینڈسم انونیمس پسند آ گیا ہے. شاید, حمدہ نے سنجیدگی سے کہا, لیکن میں اسے صرف محسوس کر سکتی ہوں, دیکھ نہیں سکتی. پریزنٹیشن کے دن وہ سب سے زیادہ تیار تھی. سب حیران تھے کہ حمدہ جیسی خاموش لڑکی اتنی مکمل تیاری کیسے کر سکتی ہے. ٹیچر نے تعریف کی. ویل ڈن, یو ہیو امپرووڈ اے لاٹ. زاران کیفے کی کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. احد نے کہا. بھائی, آج تو تمہاری پرچھائی چمک رہی تھی. زاران نے سر ہلایا. بس وہ آگے بڑھ رہی ہے, یہی کافی ہے. وقاص نے چھیڑا. محبت ہے یا کوئی انویسٹمنٹ؟ محبت نہیں, مگر شاید محبت کی تمہید ہے. کچھ دن بعد یونیورسٹی کے فنکشن کے لیے ریہرسل ہو رہی تھی. ہمنا کو بھی کہا گیا کہ کسی گروپ میں شامل ہو جائے. نہیں, مجھے شوق نہیں, اس نے انکار کر دیا. ایک سینئر لڑکی نے پوچھا. کیوں, کوئی خاص وجہ؟ ہمنا نے دھیرے سے کہا. اگر کوئی دور سے آپ کا خیال رکھے تو باقی لوگ غیر ضروری لگنے لگتے ہیں. شام کو جب وہ باہر نکلی تو نوٹس کا ایک اور لفافہ دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا. اس بار نوٹ نہیں تھا, لیکن اس میں موجود مواد وہی تھا جس کی اسے اگلے دن ضرورت تھی. خاموشی کے اندر جو چاہت پل رہی تھی وہ اب اس کے دل میں جڑیں پکڑ رہی تھی. کوئی اعلان نہیں, کوئی وعدہ نہیں, بس ایک مسلسل موجودگی جو لفظوں کی محتاج نہ تھی. کیمپس میں آج مختلف سا سکوت تھا. وہ چہل پہل, وہ ہلکی سی بے ترتیب مصروفی جو ہر دن کی پہچان تھی, آج تھمی تھمی سی لگ رہی تھی. شاید کچھ چہروں کی غیر موجودگی نے ماحول کو بدلا تھا. شاید کسی کی مستقل موجودگی ختم ہو چکی تھی. زاران آفندی نے یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کر لی تھی. فائنل رزلٹ کے بعد وہ یونیورسٹی چھوڑ چکا تھا, بغیر کوئی الوداعی پیغام دیے. نہ کسی تقریب میں دیکھا گیا, نہ ہی کسی تصویر میں, بس خاموشی سے گیا جیسے آیا تھا. امنا کی کلاسز ویسے ہی جاری تھی, لیکن اس نے جلدی محسوس کیا کہ کچھ چیزیں غائب ہو چکی ہیں. نوٹس وقت پر نہیں آ رہے تھے. اسائنمنٹ کی ہدایات کے ساتھ اب وہ ستارہ نشان والا خاکہ نہیں ہوتا تھا, اور سب سے بڑھ کر اس کا خاموش نگراں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. ایک دن وہ لائبریری میں بیٹھی تھی اور بہت الجھن کے عالم میں کتابوں کی تلاش کر رہی تھی. پہلے وہ مواد خود بخود مل جاتا تھا اور اب اسے دھکے کھا کھا کر ڈھونڈنا پڑ رہا تھا. کافی دیر بعد وہ بڑبڑائی. سب کچھ اتنا مشکل کیوں لگ رہا ہے؟ اسی لمحے کلاس کا سیاہ رسوند اس کے پاس آیا. درمیانے قد کا, تیز نظر والا, ہر موقع پر نظر رکھنے والا لڑکا. اگر آپ کو کوئی خاص بک یا سلائیڈز چاہیے ہوں تو مجھے بتائیں, میں اکثر ریکارڈنگ سنبھال کر رکھتا ہوں, اسوند نے خوش اخلاقی سے کہا. ہمنا نے جھجکتے ہوئے پوچھا. کیا آپ کے پاس اکنامکس کی لاسٹ کلاس کی پریزنٹیشن ہے؟ بالکل, وہ بھی اور باقی سب بھی, اسوند نے مسکرا کر کہا. آپ کا میسج کریں؟ میں واٹس ایپ کر دوں گا. ہمنا نے سوچا کہ پہلے خود پر انحصار کرنے کی عادت تھی, اب شاید مدد لینا ضروری ہو گیا. اس نے نمبر شیئر کر دیا. اگلے دن اسوند نے سلائیڈز بھیجنے کے ساتھ ساتھ ایک وائس نوٹ بھی بھیج دیا. اگر کسی سلائیڈ میں کنفیوژن ہو تو میں اگلی کلاس کے بعد آپ کو سمجھا سکتا ہوں. میں اکثر آفس کے باہر بیٹھا ہوتا ہوں. شروع میں ہمنا نے صرف پڑھائی تک بات رکھی,
लेकिन वक्त के साथ साथ असवन का रवैया दोस्ताना होता गया। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई हेल्प ऑफर करता, कभी रेफरेंस बुक्स, कभी पुराने पेपर्स और कभी पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स। एक दिन उसने कहा, आप वाकई बहुत प्राइवेट पर्सन है, किसी से घुलती नहीं और किसी को घुसने भी नहीं देती। हमना ने सर झुकाते हुए कहा, सबकी आदतें मुख्तलिफ होती हैं। असवन ने हंसते हुए कहा, या शायद किसी के लिए दिल का कमरा पहले से रिजर्व है। हमने एक लम्हे को चौंकी, फिर बोली, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल खुद उसके बयान की तरदीद कर रहा था। वो अक्सर सोचती, ज़ारान कहाँ चला गया, क्या वो सिर्फ आदत थी या कुछ और। शाम के वक्त जब वो यूनिवर्सिटी कैफे में बैठी थी तो उसने वो मेज देखी जहां से ज़ारान अक्सर देखा करता था। अब वो खाली थी और जैसे गैर महसूस सी गैर मौजूदगी उसे छू रही थी। असद उसके पास आकर बैठ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके बारे में इतनी गुमसुम है? हमना ने चौंक कर देखा। कभी कभी कोई बेआवाज सा ताल्लुक होता है जो किसी वजाहत का मोहताज नहीं होता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी बोलने लगती है। असफन ने गहरी सांस ली। अगर वो ताल्लुक आपकी जिंदगी में खुशी नहीं ला सका तो शायद उसे वक्त पर छोड़ देना बेहतर होता है। उसी लम्हे फोन पर असफन ने एक मैसेज आया, कल का लैब वर्क मैंने तैयार कर लिया है, आपको भेज दूंगा। हमना ने टाइप किया, हाँ शुक्रिया। वो अब खुद भी समझने लगी थी जो खला पैदा हुआ था उसकी भरपाई कोई कर रहा है, पर इस खला में असल की गहराई उसे अभी तक मालूम न थी। एक दिन असफन ने बराह रास्त पूछा, क्या मैं ये मान लूं कि हम अब दोस्त हैं? हमना ने मुख्तसर जवाब दिया, आप हेल्प करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्ती का मतलब अगर यही है तो शायद हाँ। असफन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी शुरुआत है। ज़ारान अफंदी अब उसकी दुनिया से गायब हो चुका था, मगर उसकी गैर मौजूदगी हर चीज में गूंज रही थी, जैसे कोई चिराग जिसकी लौ बुझ गई हो मगर गर्मी अब भी बाकी हो। वक्त बदला, मौसम बदले और असफन का रवैया भी बदलने लगा। पहले सिर्फ पढ़ाई की बातें थी, फिर छोटे छोटे पैगामात, और अब वो दिन में कई बार राब्ता करता, पूछता, तुमने खाना खाया या नहीं, तुम्हारी तबीयत कैसी है। हमना को इब्तिदा में सब अजीब लगा, लेकिन उसकी खामोश जिंदगी में असफन की मौजूदगी एक आदत बनने लगी। कई बार जब वो कैफे में बैठी होती तो असफन इसके लिए चाय और बिस्किट ले आता। वो मना करती तो वो मुस्कुरा कर कहता, एक कप चाय से किसी का खर्चा नहीं बढ़ता, लेकिन किसी का दिन बेहतर हो सकता है। क्लास के बाद वो अक्सर डिपार्टमेंट के लॉन में बैठकर बात करते, पहले पढ़ाई, फिर आम बातें, फिर जिंदगी के ख्वाब। एक दिन असफन ने बेतकल्लुफी से पूछा, तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो? हमना ने चौंक कर जवाब दिया, अभी तो बहुत वक्त है इस बात में। वक्त नहीं, बंदा चाहिए, और मैं चाहता हूँ वो बंदा मैं बनूं। हमना ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा? असफन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी में कभी कभी कुछ बातें वक्त से पहले समझ आ जाती हैं, जैसे तुम। वो खामोश हो गई। दिल में कुछ हलचल जरूर थी, लेकिन असफन अभी भी उस खामोश मददगार को भूल ना पाया था जिसकी मौजूदगी अब भी कहीं महसूस होती थी। 3 महीने मुकम्मल हो चुके थे। यूनिवर्सिटी में एक सादा सी तकरीब रखी गई थी जिसमें साबका स्टूडेंट्स को मदऊ किया गया था। इंडस्ट्री एक्सपो के नाम पर ज़ारान अफंदी, जो पिछले 3 माह से लंदन में बिजनेस कोर्स कर रहा था, इसी तकरीब के सिलसिले में वापस आया था। उसका अंदाज पहले जैसा था, मगर चेहरे पर थकन और आंखों में तलाश, जैसे वो कुछ खो चुका हो और अब वापस उसी मकाम पर आया हो जहां सब कुछ छोड़ा था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ तो सबने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। असफन भी मौजूद था, मगर वो उस लम्हे एक तरफ हट गया जब ज़ारान कैफे की तरफ बढ़ा। ज़ारान की नजर जैसे ही लॉन के उस हिस्से पर पड़ी जहां हमना और असफन एक ही बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे, उसके कदम थम गए। हमना के चेहरे पर वो बेसाख्ता मुस्कुराहट और असफन की निगाहों में एतमाद, जैसे दुनिया की कोई कमी ना हो। ज़ारान पीछे हट गया। उसके हाथ में पकड़ा फाइल बैग नीचे गिर गया, मगर उसने झुककर उठाने की जहमत न की। वकास ने करीब आकर आवाज दी, ज़ारान, सब खैरियत है ना? हाँ, बस जरा उलझन में हो। कुछ बातें दिल से पूछनी है और कुछ दिल से छुपानी भी है। असफन ने ज़ारान को दूर से देखा और फौरन हमना से कहा, तुम्हें पता है वो जो सीनियर था ज़ारान अफंदी, वो वापस आया है। हमना ने बेख्तियार नजरें घुमाकर आसपास देखा। कहाँ? यहीं कैफे के पास देखा था। सुना है लंदन से आया है। हमना का दिल धड़कने लगा। 3 महीने बाद पहली बार वो नाम दोबारा सुना था। दिल के किसी कोने में दबी हुई आवाज जैसे जाग गई हो। तकरीब खत्म होने के बाद ज़ारान अकेला लॉन में बैठा था। आहद ने आकर कहा, यार उस लड़की को देखा? हमना, वो अब किसी और के साथ है। जिंदगी आगे बढ़ गई है, तुम भी आगे बढ़ो। ज़ारान ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी इंसान वक्त पर नहीं पहुंचता और किसी और की कहानी बन जाता है। असफन ने अगले दिन हमना से बात करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ अपने रिश्ते को अब कोई नाम दे। मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसे अब तुम्हें सपोर्ट किया है हमेशा करूंगा। हमना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बनते, भरोसे भी से बनते हैं। असफन ने एतमाद से कहा, तो भरोसा रखो।
زاران جو اب کیمپس میں چند دن کے لیے موجود تھا روز کہیں نہ کہیں سے اسفند اور ہمنا کو ایک ساتھ دیکھتا، دل میں خاموش سی چبھن تھی لیکن چہرے پر تاثر نہیں آنے دیتا تھا۔ ایک دن لائبریری میں اس نے دیکھا کہ ہمنا اور اسفند ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی فائل دیکھ رہے ہیں۔ اس نے دروازے پر کچھ دیر کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر واپس مڑ گیا۔ وقاص نے پوچھا، کب تک یوں ہی چپ چاپ دیکھتے رہو گے؟ زاران نے مختصر کہا، جب تک وہ کسی اور کے ساتھ خوش ہے تب تک میری آواز بے معنی ہے۔ ہمنا کو زاران کی غیر موجودگی اب تک محسوس ہوتی تھی، لیکن اسفند کی موجودگی اتنی مستقل ہو گئی تھی کہ وہ خلا جسے وہ وقت کے ساتھ چھپ گیا یونیورسٹی کا پچھلا حصہ ہمیشہ سے خاموش اور کم استعمال شدہ علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ دو طرفہ دیواریں، ایک طرف درختوں کا گھنا جھنڈ اور درمیان میں سنسان سا راستہ جہاں کبھی کبھار کوئی جوڑا یا تنہا طالب علم خاموشی کے لمحات گزارنے آتا تھا۔ اسفند نے ہمنا کو وہیں بلایا تھا، بس تھوڑا وقت چاہیے، کچھ بات کرنی ہے۔ اس نے صبح میسج میں لکھا۔ شام کو کلاس کے بعد ہمنا کچھ ہچکچاہٹ کے باوجود وہاں آ گئی۔ وہ جگہ واقعی کافی سنسان تھی۔ اسفند پہلے سے وہاں کھڑا تھا، ہاتھ جیبوں میں، چہرے پر نرمی کی کوشش، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ آ گئی تم؟ مجھے لگا تم منع کر دو گی، اسفند نے کہا۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید نہ، ہمنا نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اسفند نے قریب آتے ہوئے کہا، دیکھو ہم اکثر یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں دوسروں کے بیچ، آج میں چاہتا ہوں تم صرف میری ہو، چند لمحوں کے لیے۔ ہمنا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں تم ویسے بھی کر سکتے تھے، یہاں بلا کر؟ یہاں سکون ہے، یہاں تمہاری نظریں صرف مجھ پر ہوں گی۔ اسفند کا لہجہ نرم تھا لیکن اس کے قدم مسلسل قریب آ رہے تھے۔ ہمنا نے ایک بار پھر فاصلہ بنانے کی کوشش کی۔ اسفند، تم نے کہا تھا تمہاری بات کرنی ہے تو کرو، مگر یہ سب، یہ میرے کمفرٹ زون سے باہر ہے۔ اسفند نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، بس تھوڑا سا رومانٹک لمحہ۔ کیا برا ہے؟ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے نا؟ چند لمحے ہمنا نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے ہاتھ پیچھے کر کے بولی، اعتماد ہے لیکن میری مرضی کے بغیر کچھ بھی غلط ہے۔ اسفند کے چہرے پر ایک پل کو غصے کی جھلک آئی لیکن فوراً مسکراہٹ میں بدل دیا، سوری، شاید میں جلدی کر رہا ہوں۔ اسی دوران یونیورسٹی کی دوسری جانب کیفے کے باہر احد اور زاران بیٹھے تھے۔ احد موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا جب اچانک بولا، اوہ زاران، ایک بات بتانی بھول گیا۔ ابھی پیچھے ڈپارٹمنٹ کے بیک میں اسفند اور ہمنا کو دیکھا، شاید کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ زاران کا ہاتھ رک گیا، کافی کا کپ میز پر رکھا اور نظریں احد پر جما دی۔ تمہیں پکا یقین ہے؟ یار میں نے خود دیکھا ہے، وہی سنسان جگہ جہاں تم اکثر سگریٹ پھونکتے تھے۔ زاران فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بغیر کچھ کہے تیز قدموں سے اس راستے پر چل پڑا جو کیمپس کے پچھلے حصے کی طرف جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ہی اس کے قدم سست ہو گئے۔ سامنے وہ منظر تھا جس نے کچھ لمحوں کے لیے اس کے حواس منجمد کر دیے۔ اسفند ہمنا کے بے حد قریب، اس کے چہرے کے قریب جھکا، ان کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ زاران نے چند لمحے دیکھا، پھر آنکھوں میں آیا ہوا دھواں سانس کے ساتھ باہر نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا بکواس چل رہی ہے یہ؟ زاران کی آواز گونجی اور دونوں چونک کر پیچھے ہٹے۔ اسفند فوراً سیدھا ہوا، زاران تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاران نے اسفند کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ سوال تم سے زیادہ بنتا، کیا یہی تمہاری محبت؟ ہمنا شوق کی حالت میں کھڑی تھی، کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسفند نے دفاعی لہجہ اپنایا، ہم بالغ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ زاران نے مکہ اس کے جبڑے پر مارا۔ اسفند پیچھے لڑک گیا، ہمنا نے چیخ ماری، زاران رک جاؤ۔ یونیورسٹی کے پیچھے سنسان ایریا اب ہنگامے کا مرکز بن چکا تھا۔ چند لمحے پہلے جو جگہ تنہائی میں لپٹی تھی اب وہاں درجنوں طلبہ کا ہجوم لگ چکا تھا۔ سب حیران، کچھ ویڈیوز بنانے میں مصروف، کچھ آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ اسفند جو زمین پر گرا ہوا تھا زاران کے ہاتھوں مار کھا چکا تھا، چہرے پر خراشیں تھیں، ہونٹوں پر خون رس رہا تھا اور قمیص کا کالر پھٹ چکا تھا۔ اس کے دوستوں نے آ کر اسے سنبھالا لیکن زاران اپنے غصے میں کھڑا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ہاتھ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر زاران سے کہا۔ زاران نے اس کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی بہن کسی ایسی جگہ اسفند کے ساتھ کھڑی ملے تو تم بھی یہی کرتے۔ بھیڑ میں ایک خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں اب زاران سے ہٹ کر اس لڑکی کی طرف مڑ گئیں جو بے جان قدموں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمنا جو اب تک ساکت تھی، زاران کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمہ، حیرت اور بے یقینی کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، لیکن پھر جیسے اندر کوئی چٹخا، اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور سب کے سامنے، زاران کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو تم خود؟ کون ہو تم جو میرے فیصلوں پر سوال اٹھا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی لیکن الفاظ واضح تھے۔ زاران نے چند لمحے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھا اور جیسے سب کچھ ساکت ہو گیا، وہ خاموش رہا۔ تمہیں حق کس نے دیا کہ تم کسی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تم میرے کچھ ہو؟ ہمنا نے غصے میں اپنا سوال دہرایا۔
भीड़ ने सरगोशियां छोड़कर अब संजीदगी इख्तियार कर ली। माहौल संजीदा हो चुका था, हर कोई अब सिर्फ सुन रहा था। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें बावकार समझें, तुम्हें दानिशमंद कहें, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने आज वही किया जो एक सड़क छाप लड़के करते हैं। ज़ारान के होंठ भींच गए। आहत जो अब तक खामोश था करीब आया। यार बस कर, सब देख रहे हैं। नहीं आहत, इसे सुनना पड़ेगा। हमना ने हाथ उठाकर आहत को रोका। आज तक मैं खामोश रही क्योंकि मुझे लगा कि कुछ जज्बे बगैर आवाज के भी समझ आते हैं, लेकिन आज इसने वो खामोशी तोड़कर मेरे लिए सिर्फ जिल्लत छोड़ी। ज़ारान ने ऐसे से कहा, तुम असफन को जानती भी नहीं हमना, और तुम मुझे जानते हो? क्या मेरे जज्बात की कोई अहमियत नहीं? तुमने एक लम्हे में मुझे भीड़ के सामने रुस्वा कर दिया। ज़ारान ने कदम पीछे हटते हुए कहा, मेरा मकसद तुम्हें बचाना था। बचाव का तरीका ये होता है? मर्दानगी ये होती है किसी लड़की को उसके चाहने वालों के सामने खींच कर जलील करना? तुम अगर वाकई खैर ख्वाह चाहते थे तो इज्जत से बात करते, ना कहीं हाथ उठाते। इस बार ज़ारान का चेहरा बुझ गया। पहली बार उसने खुद को हारा हुआ महसूस किया। वो जो हमेशा अपने ज़ब्त पर फख्र करता था, आज वही ज़ब्त उसके हाथ से फिसल चुका था। असफन जो अब तक जमीन से उठ चुका था, हमना के करीब आकर बोला, तुम ठीक हो? चलो यहाँ से। हमना ने इस बात में सर हिलाया और हुजूम को चीरते हुए असफन के साथ आगे बढ़ गई। रास्ते में सबकी नजरें उस पर थीं, कुछ तर्स की, कुछ तमाशबीन और कुछ फैसला कर। ज़ारान वहीं खड़ा रहा। आद ने उसके कांधे पर हाथ रखा। तू चुप क्यों हो गया? ज़ारान ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि आज मुझे अंदाजा हुआ है कि खामोशी सब कुछ नहीं सुनाती और जज्बात सिर्फ लफ्जों से नहीं, वक्त पर अदा किए गए सच से जीते जाते हैं। उसने इर्द गिर्द देखे बगैर वहां से कदम उठा लिए। उसके कदम भारी थे, दिल से ज्यादा दिमाग खाली हो चुका था। जिस रिश्ते को अपने तौर पर बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी अपनी ही नजर में अजनबी हो चुका था। पीछे भीड़ अब छटने लगी थी, लेकिन ज़ारान के अंदर जो तूफान उठा था वो अभी बहुत देर तक थमने वाला नहीं था। यूनिवर्सिटी में वो वाकया अब सब के लिए पुराना हो चुका था, मगर हन्ना के लिए जैसे वक्त वहीं रुक गया था। वो जिस रास्ते से गुजरे, निगाहें पीछे चलती थी। सोशल मीडिया पर तस्वीर, पोस्टें और तंजिया कमेंट्स का सिलसिला भी थमा नहीं था। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान कुन ज़ारान की तरफ से आने वाली कॉल्स और मैसेजेस थे। पहला मैसेज रात 11 बजे आया, असवन तुम्हारे काबिल नहीं, तुम्हें समझना होगा। फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक कॉल, और अगर वो अटेंड ना करती तो वॉइस मैसेज आता, तुम अब भी मेरी जिम्मेदारी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करो। एक दिन हमना ने कॉल उठा ली। क्या चाहते हो तुम? उसने सख्त लहजे में कहा। सिर्फ इतना कि तुम असफन से दूर हो जाओ, वो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। और तुमने क्या किया? भीड़ के बीच मेरी इज्जत तार तार कर दी और अब नसीहतें कर रहे हो। ज़ारान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें बचाना चाहता था और आज भी चाहता हूं, तो फिर जबरदस्ती से बाहर आ जाओ। मेरे फैसले मेरे हैं। फोन बंद हो गया, लेकिन दबाव नहीं। अगले दिन वो अपनी क्लास के बाहर बैठी थी जब असफंद आया। चेहरे पर इस्तराब था। तुम्हारा फोन बंद जा रहा है, सब खैरियत? ज़ारान के मैसेजेस और कॉल्स खत्म नहीं हो रही, हमना ने कहा। असफंद की पेशानी पर बल पड़े। अब वो हद पार कर रहा है, हमें जल्द फैसला लेना होगा। किस किस्म का फैसला? शादी का? कोर्ट मैरिज? जितना तुम्हें इन सब से बचाना है उतना ही खुद को भी। कोर्ट मैरिज? हमने ने बेयकीनी से दोहराया। हाँ, तुम जानती हो मेरे घर वाले बाहर के रिश्ते पर रजामंद नहीं होंगे, सिर्फ यही एक हल है। हमने कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये सब बहुत जल्दी है। असफन ने इसरार किया, ये जल्दी नहीं, मजबूरी है। ज़ारान का रवैया अगर हद पार कर गया तो वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन क्लास के बाद वो हॉस्टल वापस गई तो दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम बाज ना आई तो मैं खुद असफन को रोकूंगा। वो रात भर सो न सकी। जहन में एक तरफ असफन की अदालत में शादी की बातें, तो दूसरी तरफ ज़ारान की धमकियां, नींद की गोलियां लेने का ख्याल, मगर खुद को रोक लिया। सो वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो असफन पहले से मौजूद था। तुम्हें सोचने का मौका दिया, अब जवाब दो, क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं? असफन की आंखों में संजीदगी थी। अगर मैं हाँ कहूँ तो कब? आज शाम कोर्ट मैरिज के लिए सब तैयार है, और अगर ना कहूँ? हमना ने आहिस्ता से पूछा। तो समझ लूंगा कि तुम भी मुझे सिर्फ वक्ती सहारा समझती थी, असफन ने तेजी से कहा। हमना परेशान हाल हॉस्टल वापस आ गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में क्लास के बाहर एक लड़की ने उसे रोक लिया। सुना है तुम कोर्ट मैरिज कर रही हो? बहुत हिम्मत है तुमने। हमना ने कोई जवाब न दिया, सिर्फ सर झुकाकर आगे बढ़ गई। शाम को असफन ने उसे बताया कि गाड़ी तैयार है, बस तुम निकल आओ। उसने तैयार होने के लिए हाँ कर दी, मगर दिल में एक सन्नाटा छा गया। उसने अपने वालिदैन को कोई इत्तला नहीं दी, ना किसी दोस्त को। सिर्फ खामोशी, सिर्फ दबाव, सिर्फ उलझन। जब वो हॉस्टल से निकली
تو چہرے پر چادر تھی، قدم بے جان سے تھے، اسفند کی گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر شروع ہوا لیکن دل میں یقین کہیں نہیں تھا، جیسے سب کچھ ایک وقتی حل تھا، ایک زبردستی کی منزل۔ گاڑی رکی، سامنے زاران کھڑا تھا، بالوں میں ہوا الجھی ہوئی، آنکھوں میں وہی فیصلہ جو ہم نے کئی بار محسوس کر چکی تھی، خاموش مگر غیر متزلزل۔ اسفند نے ہارن بجایا، دروازہ کھول کر نیچے اترا، زور سے بولا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ راستہ چھوڑو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ زاران نے آہستگی سے قدم بڑھائے، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین اپنی جگہ بدل رہی ہو۔ تم اسے کہیں نہیں لے جا رہے اسفند، اس کی آواز میں سرد مہری کا فیصلہ تھا۔ اسفند ہنسا، اب بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی حق ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے، اپنی مرضی سے۔ مرضی؟ تم نے اسے دباؤ میں رکھا، اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور اب تم سمجھتے ہو کہ محبت جیت گئی؟ زاران نے قدم بڑھایا اور اسفند کا کالر پکڑا۔ ہمنا دروازے کے پار یہ سب دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، سانسیں بے ترتیب۔ کچھ لمحے بعد زاران نے اسفند کے منہ پر مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ اسفند لڑکھڑایا لیکن پھر اٹھ کر پلٹنے کی کوشش کی۔ زاران نے بازو مروڑا، پیچھے سے 2 سیکیورٹی گارڈ نکلے جو پہلے سے زاران کے اشارے پر تیار کھڑے تھے۔ انہوں نے اسفند کو دبوچ لیا۔ یہ زیادتی ہے، اسفند چلایا، میں تم پر کیس کر دوں گا زاران۔ کر دو، لیکن پہلے اپنے کردار کا مقدمہ جیت کر دکھاؤ۔ زاران نے دروازہ کھولا، ہمنا کی طرف دیکھا۔ اترو۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اترو ہمنا، میں تمہیں لے جانے آیا ہوں، تمہیں اس بزدل موقع پر اس انسان سے بچانے آیا ہوں۔ اور تم کیا ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، بچانے والے یا قبضہ کرنے والے؟ زاران نے جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا، گاڑی سے اتارا اور اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے مزاحمت کی مگر وہ خاموشی سے، ایک سفاکی سے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ راستہ لمبا نہیں تھا لیکن ماحول سناٹے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب الفاظ بے اثر ہوں گے۔ اس کا فون بند ہو چکا تھا اور زاران کا موبائل کسی گارڈ کے پاس تھا۔ 5ویں منزل پر ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا، اندر مکمل خاموشی تھی، نیا فرنیچر، نئے پردے، لیکن فضا میں بوجھ۔ یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ چلائی۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور تمہارا بھی، نکاح کے بعد۔ کیا؟ مولوی آ چکا ہے، گواہ بھی، سب قانونی ہے، بس تمہارا قبول ہے باقی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ زبردستی نہیں کر سکتے، کر چکا ہوں، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں تم سے چھین لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، مولوی صاحب اور 2 آدمی اندر آ گئے۔ ہمنا کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، وہ چپ تھی، آنکھوں میں ایک خلا۔ مولوی نے سوال دہرایا، ہمنا افتخار، کیا آپ کو زاران سہیل آفندی سے نکاح قبول ہے؟ لمحے گزرے، سب خاموش۔ زاران کا چہرہ سپاٹ تھا، ہمنا کا آنکھوں سے خالی۔ دوسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی جیسے کوئی زہر نگل رہی اور آہستہ سے بولی، قبول ہے۔ زاران نے بھی یہی کہا۔ نکاح مکمل ہوا، گواہوں سے دستخط کیے، مولوی نے دعا کی اور سب چلے گئے۔ اب فلیٹ میں صرف وہ دونوں تھے۔ اب تم میرے نکاح میں ہو، زاران نے کہا۔ نکاح رشتہ ہوتا ہے، زنجیر نہیں۔ تم نے مجھے خرید لیا یا قید کر لیا؟ وہ بولی، تمہارے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ محبت نہیں، سودے بازی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نکالا ہے اور اب تم مجھے کیا دو گے؟ خاموشی، سزا یا رحم؟ زاران کچھ نہیں بولا، بس دیوار کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا آج جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی کا نہیں، بس مجبوری کا فیصلہ تھا۔ نکاح کے اگلے دن زاران ہمنا کو لے کر اپنے والد کے بنگلے پر پہنچا۔ پورچ میں گاڑی رکی تو دروازے پر پہلے سے موجود ملازم نے اندر آنے کی اطلاع دی۔ زاران کا چہرہ سخت اور سپاٹ تھا۔ ہمنا خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی۔ اندر ہال میں داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر زاران کے والد سہیل آفندی بیٹھے تھے اور ان کے پہلو میں سجی سنوری سائمہ بیگم، زاران کی سوتیلی ماں۔ ان کے چہرے پر حیرت نہیں، فقط تلخی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ سہیل آفندی نے سیدھا سوال کیا۔ جی، میں نکاح کر چکا ہوں، زاران نے 2 ٹوک جواب دیا۔ سائمہ بیگم فوراً بولی، اس کے ساتھ؟ یہ مڈل کلاس لڑکی جس کے باپ کے پاس ڈھنگ کا لباس خریدنے کی بھی استطاعت نہیں؟ ہمنا نے نظر جھکا لی۔ زاران نے جواب دیا، آپ اسے جو چاہے کہیں، مگر اب یہ میری بیوی ہے۔ سہیل آفندی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ فیصلہ تم نے اکیلے کیوں کیا؟ خاندان کی عزت، کاروبار کی ساکھ، سب کچھ۔ جب آپ میرے فیصلوں کو اہمیت نہیں دیتے تو میں آپ سے مشورہ کیوں کرتا؟ سائمہ بیگم نے طنز کیا، مجھے لگا تھا تمہاری شادی میری بھانجی سے ہوگی، اعلیٰ خاندان، خوبصورتی، تعلیم، سب کچھ۔ تم نے تو ہماری ناک ہی کٹوا دی۔ زاران نے تلخی سے کہا، آپ کو صرف اپنی بھانجی کی فکر ہے، میرے احساسات کی کبھی پرواہ ہی نہیں کی آپ لوگوں نے۔ اسی لمحے سہیل آفندی نے فیصلہ سنا، یہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی۔ اگر تم اسے رکھنا چاہتے ہو تو اس فلیٹ میں رکھو جہاں نکاح ہوا، لیکن یہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں بنے گی۔ زاران نے پلٹ کر ہمنا کی طرف دیکھا جو جواب میں خاموش کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جائیں گے۔ دوپہر تک وہ دونوں دوبارہ فلیٹ میں تھے۔ زاران پورا دن ایک لفظ نہ بولا۔
شام کے وقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو ہمنا خاموش بیٹھی تھی، نظریں خالی، ہاتھوں میں موبائل جس پر کوئی سگنل نہیں تھا۔ اپنے باپ کو فون کرو، زاران نے کہا۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کس لیے؟ وہ پہلے ہی لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں۔ پھر بھی کم از کم انہیں بتانا چاہیے کہ تم خیریت سے ہو۔ خیریت؟ تم جس زبردستی سے مجھے لائے، کیا وہ خیریت کہلاتی ہے؟ اس کی آواز دھیمی مگر کاٹ دار تھی۔ زاران نے موبائل آگے بڑھایا۔ فون کرو۔ وہ بے دل ہو کر نمبر ملانے لگی۔ کال جیسے ہی اٹینڈ ہوئی دوسری طرف سے صرف ایک جملہ آیا، ہماری بیٹی مر چکی ہے، دوبارہ رابطہ نہ کرنا۔ کال بند ہو گئی۔ زاران نے موبائل واپس لیا، کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر کہا، اب تمہارا کوئی نہیں رہا، صرف میں ہوں۔ اگر یہی تعلق ہے تو تنہائی بہتر ہے، ہمنا نے آہستہ سے کہا۔ اس رات زاران کا رویہ مزید بدل گیا۔ وہ دیر تک کمرے میں داخل نہیں ہوا اور جب آیا تو چہرے پر سختی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم پر ظلم کیا؟ ہمنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن زاران دفتر چلا گیا۔ ہمنا نے سارا دن کمرے میں گزارا، نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، صرف دیواریں تھیں اور تنہائی۔ شام کو وہ لوٹا تو اسے سخت لہجے میں بولا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی۔ ہمنا نے مختصر جواب دیا، یہ بھوک، نیند، سکون سب اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم میرے فیصلوں کا حصہ ہو چکی ہو۔ اس کی باتوں میں نہ محبت تھی نہ نرمی، صرف ایک عجیب سا انتقام چھپا تھا۔ رات گئے، زاران باہر گیا، کچھ دیر بعد لوٹا، ساتھ ایک چھوٹا سا زیور کا ڈبہ تھا۔ وہ ڈریسنگ پر رکھا اور کہا، تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں یہ سب کچھ خود دیتی۔ ہمنا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ میں رشتہ مانگ رہی ہوں، تحفے نہیں۔ زاران نے خالی ہنسی ہنسی۔ تحفے رشتوں کے برابر نہیں ہوتے، لیکن سنا ہے دل بہلا سکتے ہیں۔ اس رات اس نے فلیٹ کے دروازے پر تالا لگا دیا، جیسے واضح پیغام دے رہا، اب کہیں اور جانے کی گنجائش نہیں۔ فلیٹ میں زندگی چل رہی تھی مگر ایک بے روح زندگی، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے۔ وہ دونوں جسمانی قربت مگر ذہنی دوری سے بھرپور رشتے میں بندھے تھے۔ فلیٹ میں ایک دن صبح کے وقت جب ہمنا کو مسلسل متلی ہونے لگی تو زاران فوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ معائنہ مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خبر دی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہمنا نظریں چراتی رہی جبکہ زاران نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اسے گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ راستے پر خاموش رہی لیکن چہرے پر پہلی بار زاران کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ فلیٹ پہنچ کر اس نے دھیرے سے پوچھا، کچھ چاہیے؟ ہمنا نے سر ہلایا، نہیں۔ زاران نے کہا، کبھی کبھار کچھ بھی نہ چاہیے ہو تب بھی کسی کا ساتھ سب کچھ لگتا ہے۔ ہمنا نے پلٹ کر اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگلے ہفتے زاران کا رویہ غیر متوقع حد تک نرم ہو گیا۔ وہ وقت پر کھانے کا پوچھتا، دوائیں لاتا، رات کو دیر تک ہمنا کے ساتھ بیٹھا رہتا جیسے خاموش توبہ کر رہا ہو۔ ایک دن شام کے وقت ہمنا سوشل میڈیا پر اسفند کی پروفائل کھولے بیٹھی تھی۔ سامنے اسفند کی شادی کی تصاویر تھیں، نیلی شیروانی، دلہن کے ساتھ تصویر اور کیپشن، فائنلی ٹیکن۔ ہمنا نے موبائل رکھ دیا، آنکھیں نم تھیں پر آنسو نہیں آئے، صرف خالی پن۔ زاران نے اسے حالت میں دیکھا، کیا ہوا؟ اسفند کی شادی ہو گئی، اس نے آہستگی سے کہا۔ زاران نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھا۔ جانتا ہوں تم ٹوٹ گئی ہو، چاہو تو بچہ مجھے دے دو، تم آزاد ہو، کسی اور سے زندگی شروع کر سکتی ہو۔ ہمنا نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ تم بول رہے ہو؟ زاران نے دھیرے سے سر جھکایا، میرے طریقے ہمیشہ غلط رہے، جذبہ شاید سچا تھا مگر اظہار میں زخم چھپا بیٹھا ہے۔ ہمنا نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا، میں اسفند کی وجہ سے نہیں ٹوٹی، میں اسی لیے ٹوٹی کیونکہ میرے ماں باپ جنہیں میں نے سب کچھ سمجھا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ مجھے کبھی اسفند نے نہیں، میرے والد نے تنہا کیا۔ زاران نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اگر میں کہوں کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں تو یقین کرو گی؟ یہ ممکن ہی نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ ممکن ہے کیونکہ میں ان سے ملا ہوں۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا، کب؟ پچھلے ہفتے میں ان کے پاس گیا تھا، خاموشی سے عزت سے انہیں بتایا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک بہتر شوہر اور باپ بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ناراض تھے لیکن کم از کم دروازہ بند نہیں کیا۔ کچھ دن بعد اسپتال کا وقت آ گیا۔ زچگی کے عمل کے بعد ایک بچی نے دنیا میں آنکھ کھولی۔ نرس نے بچی زاران کی گود میں دی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں احسان احمد اور ان کی بیگم داخل ہوئے۔ ہمنا نے کمزور جسم سے کروٹ بدل کر دروازے کی طرف دیکھا، پلکیں لرزیں اور لبوں سے ایک ہلکی سی صدا نکلی، ابو؟ احسان احمد نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم شرمندہ ہیں بیٹا، شاید ہم نے جلد فیصلہ کر لیا، تم ماں بن گئی ہو اور ماں کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ زاران نے انہیں بچی دکھائی، یہ آپ کی نواسی ہے۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن ایک سکون کی لہر پھیل چکی تھی۔ چند دن بعد جب ہمنا بہتر ہو گئی تو یونیورسٹی کے ایک پرانی دوست نائلہ ملنے آئی۔ گپ شپ کے دوران اس نے ایک بات کہی جس نے منظر بدل دیا۔ تمہیں پتا ہے وہ اسفند، وہ پہلے بھی 2 لڑکیوں کو کورٹ میرج کا جھانسا دے چکا ہے۔ ایک تو کراچی سے بھاگ کر آئی تھی، دوسری لاہور میں رہتی ہے، دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ ہمنا کے ہاتھ میں موجود کپ تھم گیا، اس کی نظریں زاران پر پڑی جو دور بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہ سب تم سے کیوں نہیں کہا؟
हमना ने नायला से पूछा, शायद इसलिए कि तुम खुद सच देखो, खुद महसूस करो। कभी कभी सच जबरदस्ती दिखाया जाए तो दिल उसे रद्द कर देता है। उसी रात हमना किचन में पानी लेने गई तो ज़ारान ने पूछा, कुछ चाहिए? वो पलटी, चंद कदम चलकर उसके करीब आ गई। एक बात कहनी है, कहो। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की थी? ज़ारान ने जवाब दिया, शायद मोहब्बत से भी ज्यादा, लेकिन गलत तरीके से जताया। हमना ने नजरें झुकाई, फिर एक और मौका दो ताकि मैं भी मोहब्बत करना सीख सकूं, इस बार बगैर किसी शर्त के। ज़ारान ने कुछ नहीं कहा, बस बच्ची के झूले की तरफ देखा जहां वो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। शायद ये सुकून का आगाज था।